بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہم نے الحمدللہ سورہ کہف کی 5 آیتیں لاسٹ ٹائم جو تھی اس کو تھوڑا سا سمجھا تھا. آج انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس آیت آتی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کرنے لگے ہیں آیت نمبر 6 سے. تو سورہ کہف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید یا قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر، یعنی کہ قرآن پر، اس بات پر غم کے مارے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اس ساری بات کی حقیقت کو کھول دے کہ کس طرح یہ جو انہوں نے بات بولی ہے، کون سی بات جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹا انہوں نے بنایا ہے، یہ جو شرک انہوں نے کیا ہے، اس کے اثرات اگر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیں تو اس کے غم میں آپ اپنی جان کو ہلاک ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی امت کے لیے، اور دوسری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اعمال کے آثار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک غلط کام کیا، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھے کہ یہ غلط کام تھا، آپ نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور بلکہ سبحان اللہ اگر نہیں مانگی، اگر ہم اچھے طریقے سے معافی مانگ لیں تو اللہ اپنے احسان سے آثار بھی ختم کر دیا کرتے ہیں. مگر ہم نے اس کو چھوٹا سمجھا اور ہم نے اس کے اوپر معافی نہیں مانگی اور ہم اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اور وہ عمل جو تھا اس کے بعد اگلی نسل نے اسے کچھ ڈگری زیادہ بڑھ کے پکڑا، اس سے اگلی نسل نے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے پکڑا، اور جو آپ کے بعد کوئی سی یعنی کہ 6ٹھی 7ویں یا 10ویں نسل آئی وہ پوری کی پوری گمراہ ہو گئی. اور قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا اور وہ بندہ کہے گا میں نے تو اللہ تعالیٰ بہت چھوٹی سی غلطی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے آثار لائیں گے تو اسے اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی بڑی غلطی تھی. ٹھیک ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس انہوں نے کیا کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی قوم سے نکل کر آ گئے تھے، مگر وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے اس ایک غلطی پر. ٹھیک ہے نا، ہم بعض اوقات اپنی غلطیوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اثرات نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کیا ہے کہ بعض چیزیں یعنی کہ ہمارے اعمال جو ہیں ان کی برائیاں، ان کے اثرات اس حد تک خوفناک ہوتے ہیں کہ اگر اللہ ہم پہ واضح کریں اس کو تو غم سے بندہ ہلاک ہو سکتا ہے. تو جو بھی انسان سے غلطی ہو اس کے اوپر فوراً پلٹنا اور استغفار کرنا یہ اصل میں ایک مومن کا طریقہ ہے. اور اگر ہم یہ بات چھوڑ دیں اور ہم محسوس نہ کریں گناہ کو تو اس ہی کو جمع کر کے شیطان اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ اگلی پوری نسلیں جو ہیں وہ بالکل دوسری طرف نکل جاتی ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. یہ ہم سے ہوتا کیوں ہے، یعنی کہ ہماری اویئرنیس اپنے گناہوں کے بارے میں اتنی ہلکی، اتنے لائٹ کیوں ہم محسوس کرنے لگتے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دنیا کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس زمین کو، اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے مگر صرف ٹیسٹ کے لیے.
صرف ٹیسٹ کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دنیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے خود مان لیا یہ بہت خوبصورت ہے، بڑی اٹریکٹیو ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، مگر اس کا پرپس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کیا جائے کہ ہم ان خوبصورتیوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ سبحان اللہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق احسن عمل جو ہے وہ جمع کرتے ہیں. کیونکہ زندگی ہمیں صرف اسی پرپس اسی کام کے لیے دی گئی، جیسا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی واضح کر دیا کہ میں نے آپ کو موت اور زندگی دی ہی اس لیے ہے کہ آپ احسن عمل کرو. تو دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں جب ہم یعنی کہ اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی کہ اس کے ہی ٹارگیٹس ہمارے ہوتے ہیں اور صرف انہی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم جو ہے مائیں ہو گئیں، بچے کو یہ گریڈز آنے چاہیے یا خود ہی ایسا لگنا چاہیے یا وہاں جانے کے لیے یہ سب کچھ تیاری کرنی چاہیے، چاروں طرف ہمارا دھیان رہتا ہے. کس چیز کی طرف دھیان نہیں رہتا کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے اور ہماری نمازیں کیسی جا رہی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے بھی ہیں تو ہمیں ان کا احساس ہی نہیں ہوتا اور ان کے اثرات پہ تو ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہمیں اگلی ہی آیت میں کہ اس سب کچھ کی ایک تو اس دنیا کو خوبصورتی دینے کا مقصد کیا ہے، صرف اور صرف یہ کہ ہم ٹیسٹ کیے جائیں. اس کی ساری خوبصورتی صرف ایک ٹیسٹ کے لیے ہے، ریالٹی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے نا. یہاں کوئی کچھ بھی اچیو کر لے، یہاں کوئی پی ایچ ڈی کر لے، یہاں کوئی بالکل کنگ بنا ہوا ہو، کسی کے پاس دنیا کی ساری ایبلٹیز ہوں، ساری نعمتیں ہوں، جمع کر لی ہوں اس نے، پھر بھی ریالٹی اس کی کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کے پاس اعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قیامت کے دن کھڑا ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا. 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، ایک سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا، ایک جو آپ کے الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس کون سا خزانہ ہوگا سوائے اعمال کے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا جب وہ ترازو کی طرف، میزان کی طرف لے کے جایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ریالٹی آپ کو زندگی ملے بھی کتنی ہوتی ہے، کسی کی 20 30 40 ہو گئی، 60 ہو گئی، 70 ہو گئی. ٹھیک ہے نا. 70 کے بعد کوئی زندہ بھی رہے تو وہ کچھ انجوائے نہیں کر رہا ہوتا. 80 90 کی کسی کو ملتی بھی ہے تو وہ بس اپنے بڑھاپے سے ہی پریشان ہوتے ہیں، اس کی زینتوں کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہی والی بات کہ یہ تو بہت ٹیمپرری ہے. جب ہم اپنی ساری صلاحیتیں اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو پھر ہمیں نہ اپنے گناہوں کا احساس رہتا ہے نہ ان کے اثرات کا، اور پھر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں جو اتنی کہہ لیجیے کہ اگلی نسلوں کو جا کے بالکل بگاڑ دیتی ہیں اور ہم ان کا احساس بھی نہیں کرتے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں اس کی ریالٹی بھی بتا دیتے ہیں دنیا کی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جیسے میں کہا آپ کو کہ بہت ٹیمپرری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، کہ یہ تو جو ہم نے بنایا بھی ہے سب کچھ اس کے اوپر، یہ خوبصورتیاں، یہ تو بالکل ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں، یعنی کہ بالکل اس کو سیدھا اسٹریٹ کرنے والے ہیں. اس کے اوپر کوئی ایک گرینری تک بھی نہیں رہ جائے گی. ہماری بلانگنگز، ہمارے گھر، ہماری گاڑیاں، ہمارے زیور، ہمارے کپڑے، ہماری جو بھی حیثیت ہے، یہ سب تو دور کی بات، یہاں پہ ایک چھوٹا سا پودا بھی نہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ جسے کہتے ہیں نا بلڈوزر چلا دیں گے، بالکل اسٹریٹ سیدھا ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ اگر آپ کو کسی زمین کے بارے میں پتا ہو کہ بڑی اچھی لوکیشن پہ ہے اور بہت زبردست ہے، کمرشل حساب سے بھی، رہنے کے حساب سے بھی، ویو بھی بڑا زبردست ہے، اور وہ بک رہی ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لینے جاتی ہیں، مگر آپ کو ایک انسائڈر انفارمیشن دیتا ہے کہ بی یہ زمین نہ لیجئے، یہ حکومت نے جو ہے اس کو بین قرار دے دیا، تھوڑی دیر میں یہاں بلڈوزر چلنے والا ہے. تو اب وہ بہت خوبصورت زمین کیا آپ لیں گی؟ اپنا پیسہ اس جگہ پہ لگائیں گی؟ اپنی ریسورسز وہاں پہ لگائیں گی؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ فوراً وہاں سے پلٹ آئیں گی. کوئی پوچھے گا کہ بھئی اتنی خوبصورت جگہ، اتنی زبردست جگہ آپ کو مل رہی تھی، آپ نے کیوں نہیں لی؟ تو آپ کہیں گے بھئی یہاں پہ تو بلڈوزر چلنے والا ہے، یہ تو بین ایریا ہے، مجھے تو کسی نے بتا دیا، میری تو کہہ لیجئے کہ ریسورسز بچ گئیں. تو دنیا بھی سبحان اللہ ایسی ہی چیز ہے. اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ صرف ٹیمپرری چیز ہے. یہاں پہ اپنی ساری ریسورسز نہیں لگا دینی. ٹھیک ہے نا. ساری ریسورسز سے مطلب کہ دماغ بھی ہم سارا یہاں لگا دیتے ہیں، فزیکلی بھی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے ہیں اس دنیا میں کہ اللہ کی کتاب پہ غور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم سبحان اللہ رہتا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے انسان کی. اس کے بعد شیطان ہم سے وہ غلطیاں کراتا ہے جو ہم ہلکی سمجھتے ہیں مگر میزان میں جا کے بہت بھاری نکلیں گی اپنے اثرات کی وجہ سے. اگلی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا آپ کو لگتا ہے، کیا آپ کو گمان ہوتا ہے کہ جو اصحاب کہف تھے اور رقیم والے تھے، دونوں ایک ہی گروپ کا نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت عجیب نشانی تھے، بہت عجیب آیت تھے.
ٹھیک ہے نا. اور اصحاب کہف ان کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، اور اسی پر یہ صورت بھی ہے. اور رقیم بھی انہی لوگوں کا نام تھا، اور اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کا واقعہ جو تھا وہ لکھ کر تختی پر رکھ لیا گیا تھا، رقم کر لیا گیا تھا، اس لیے ان کو رقیم بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں ناموں سے پکارا کہ جس بھی سویلائزیشن میں ان کا جو بھی نام ہو وہ جب قرآن پڑھیں تو اس کو پہچان سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بہت امیزڈ ہوتے ہو، بہت حیران ہوتے ہو. ان کی ریالٹی یہ ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں، اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. جب انہوں نے پناہ لی تھی غار میں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تھی. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر لی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما دے اور ہمارا کام ہمارے لیے آسان کر دیں. ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ. تو ان کو ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ 300 سال، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک 9 بڑھا لو، تو اتنے سال سوتے رہے تھے. اور سبحان اللہ ان کے اوپر نہ فزیکلی ٹائم کا فرق پڑا تھا نہ کچھ، اور وہ اس طرح ہی زبردست طریقے سے اٹھے تھے. اور انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی. تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میریکلسلی ان کو زندہ رکھا تھا اتنے سالوں تک. تو ایک میریکل ان کے ساتھ پیش آیا تھا، بہت ہی یعنی کہ انیوژل چیز، اور ظاہر ہے کہ سننے والا اس کے اوپر حیران ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ اس کی ریالٹی یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے دعا کر لی تھی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی اور میری کہہ لیجئے کہ پاور کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہے ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے آگے کے ساتھ مانگتے رہا کرو، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گا. ٹھیک ہے نا. اور ہم اس طرح دنیا میں گم نہیں ہوں گے. تو اگر ہم اپنے رب سے کہہ لیجئے کہ عاجزی کے ساتھ مانگنے والوں میں رہیں گے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں میں سے بھی ہمیں نکال لیں گے، اور ہم اس دنیا کے ٹیسٹ میں سے اپنا ایمان بھی سیکیور کر کے لے جا سکیں گے. مگر اگر ہماری دعاؤں میں عاجزی نہیں رہے گی اور ہم اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو بھی پکارنا شروع کر دیں گے، شرک آ جائے گا، تو پھر سبحان اللہ ہمیں کوئی بھی اس ٹیسٹ میں پاس نہیں کرا سکتا، اور ہم بہت مشکل میں پڑ جائیں گے. تو یہاں تک الحمدللہ ہم رکھتے ہیں 10 آیت تک. اگلی دفعہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم نے کیا سیکھا. ہم نے ایک یہ بات سیکھی سبحان اللہ کہ اعمال کے آثار ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ آثار بہت زیادہ بعض اعمال کو جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ بھاری کر دیں گے میزان میں، جس کو ہم بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں. تو گناہوں کو کبھی ہلکا نہیں سمجھا جاتا، ان پہ پلٹ کے فوراً استغفار کی جاتی ہے. مگر یہ شعور انسان کو ملتا کب ہے؟ جب وہ ساری صلاحیتیں دنیا میں نہ لگائے ہوئے ہو، بلکہ عاجزی سے اللہ سے مانگنے والا ہو. اپنے وقت میں اللہ کی کتاب پر غور کرنے کا اور اپنی نماز کا اس نے وقت نکال رکھا ہو سبحان اللہ، تو اس کو یہ شعور ملتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی آیات پہ غور کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کرے. آمین ثم آمین.